گل اور ایمر ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایمر گل کو بولتا ہے، گل تمہیں میرے لیے ایک بڑا جھوٹ بولنا ہوگا۔ یہ بات سنتے ہوئے وہاں پر گل بولتی ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایمر گل کو بولتا ہے، گل دیکھو نا، اب میری عزت کا سوال ہے، بلکہ ماں تو چاہتی ہے میں نوشی سے شادی کروں، لیکن تمہیں پتا ہے میں اب شادی کے قابل نہیں ہوں، اور آخر کار ماں کو یہ بات پتا نہیں ہے۔ تمہیں بس ماں کو یقین دلانا ہوگا اور اسے بولنا ہوگا میرے پاس جو میرا بیٹا اسد ہے وہ ایمر کا بیٹا ہے، بلکہ وہ نفیس کا بیٹا نہیں ہے۔ میرا اور ایمر کا پہلے سے ہی چکر چل رہا تھا اور یہ میرا اور ایمر کا بیٹا ہے۔ میں نے نفیس سے شادی کی تھی، لیکن میرا سارا چکر ایمر کے ساتھ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے نفیس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میں نے پھر ایمر سے شادی کر لی۔ یہ بچہ ایمر کا ہے، گل تمہیں یہ سب کچھ بولنا ہوگا۔ یہ بات سنتے ہوئے وہاں پر گل کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے۔ ایمر کو گل بولتی ہے، ایمر کچھ خیال کرو، بلکہ تم نے اپنی عزت کا تو کچرا بنا لیا ہے، اب تم کیا مجھے بھی ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ میں ایسا بولوں اور میری عزت ہی نہ رہے۔ یہ بات سنتے ہوئے وہاں پر ایمر گل کو بولتا ہے، گل کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ جس کی وجہ سے گل بولتی ہے، میں آپ کے لیے یہ کام ہرگز نہیں کرنے والی، بلکہ آپ جائیں اپنی ماں کے پاس اور اسے آخرکار سب کچھ سچ بتا دیں، تو نوشی کو سمجھا لیں کہ وہ آپ سے دوبارہ شادی کی بات مت کرے۔ یہ بات سنتے ہوئے وہاں پر ایمر کو غصہ آ جاتا ہے اور گل کو بولتا ہے، گل اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہیں طلاق بھی دے سکتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہوئے وہاں پر گل بے حد پریشان ہو جاتی ہے اور ایمر غصے میں آ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف نفیس رائس کو بولتا ہے، رائس تم بے وقوف والی حرکت کر رہے ہو، نعمان ایسے کبھی بھی آزاد نہیں ہونے والا، بلکہ تم گل کے پاس جاؤ اور اسے بولو کہ وہ اپنے بھائی کو معاف کرے، پھر جا کر آپ کا کام بنے گا۔ لیکن آپ تو اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے ہو، خامخواہ سوریا اور نعمان کے پیچھے پیسے خرچ کر رہے ہو۔ وہاں پر سوریا آ جاتی ہے اور نفیس کو بولتی ہے، یہ سب کچھ تم کیا بول رہے ہو؟ نفیس تم دیکھنا، میں نعمان کو بہت جلد آزاد کرا لوں گی، بلکہ گل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سنتے ہوئے وہاں پر نفیس بولتا ہے، آپ اپنی تباہی تو مچا ہی چکی ہو، لیکن اب آپ ہمیں بھی برباد اور تباہ کرنا چاہتی ہو۔ پہلے تم نے گل کا برا کیا، اسے مجھ سے طلاق دلا دی اور اسے اس گھر سے نکلوا دیا۔ دوسری طرف نعمان کو اپنی ماں اور بہن کے خلاف کر دیا۔ نعمان کی ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چل پڑی، اور اب تم نے نعمان کو بھی نہیں چھوڑا اور اسے بھی جیل پہنچا دیا۔ تم میں کوئی انسانیت نام کی چیز ہے بھی یا نہیں؟ یہ بات سنتے ہوئے وہاں پر سوریا کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے اور نفیس کو بولتی ہے، یہ سب کچھ آپ کیا بول رہے ہیں؟ اگر آپ نے ابھی کوئی بھی ایک لفظ نکالا اپنے منہ سے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں پر نفیس بولتا ہے، بہتر بات یہی ہوگی کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ یہ بات سنتے ہوئے وہاں پر رضیہ بولتی ہے، نفیس تم خاموش رہو، یہ میری ماں کا گھر ہے، میں یہاں پر اپنی ماں کے پاس رہ رہی ہوں، تمہارے گھر میں نہیں ہوں۔ یہ بات سنتے ہوئے وہاں پر نفیس کو غصہ آ جاتا ہے اور بولتا ہے، تم ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ وہاں پر رضیہ بولتی ہے، نفیس تم خاموش رہو، اس گھر میں تمہارا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے نفیس بولتا ہے، میں اب ایسے لوگوں کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، بس آپ مجھے اپنی جائیداد میں سے حصہ دیں، میں اپنا گھر الگ بناؤں گا، اور میں اب سوریا کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات سنتے ہوئے وہاں پر رائس بولتا ہے، آپ دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر دوستو وہاں پر سوریا بہت ہی ناراض ہو جاتی ہے اور وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ سوریا جا کر اپنا شیطانی دماغ چلاتی ہے اور بولتی ہے، اب میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح سے یہ مجھ سے یہ گھر لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو سوریا رضیہ کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر وہ جائیداد کے کاغذات اٹھا لیتی ہے اور من ہی من میں بولتی ہے، اب میں دیکھتی ہوں کہ نفیس بھائی اس جائیداد میں سے کیسے حصہ لیتے ہیں۔